اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہے ہمارا، ہم کریں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیات 219 سے لے کر 223 تک۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 219، یسألونک، پوچھتے ہیں، کا زبر اینڈ پہ ہے، اس کا معنی ہوں گے آپ سے، ان بارے میں، الخمری، خمر کہتے ہیں شراب کو، والمیسری، میسری جوئے کو کہتے ہیں، جوا کھیلنا، قل کہہ دیجئے، فیہما، فی میں، ہما ان دونوں، کن دونوں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خمر کی اور میسر کی۔ اسمن گناہ ہے، گناہ بھی، لیکن اس آیت میں آپ اس کا معنی نقصان بھی لکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ کبیر بہت بڑا، و منافع، اردو میں نفع کہتے ہیں نا، وہی چیز ہے بالکل، منافع اور فائدے، للناسی، لام زیر شروع میں تو لیے، ناس لوگوں کے، و اور اسمہما گناہ، اینڈ پہ پھر ہما آ گیا تو ہما کے معنی ہوں گے ان دونوں کا، اکبرو زیادہ بڑا ہے، من سے، نفعہما نفعی فائدہ، ہما ان دونوں کا، و اور یسألونک وہ پوچھتے ہیں، اینڈ پہ کا زبر ہے تم سے، ماذا کیا، ینفقون خرچ کریں۔ اسی طرح کی چیز ہم نے پہلے بھی پچھلے لیسن میں بھی ہم نے دیکھی تھی۔ قل کہہ دیجئے، العفو ضرورت سے زیادہ، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم لیے تمہارے، الآیاتی آیات یا احکام، لعلکم آپ دونوں لکھ سکتی ہیں، شاید یا تاکہ، اینڈ پہ کم ہے تم، تتفکرون تفکر سے، تفکر کس کو کہتے ہیں؟ غور و فکر کرنا، اور اینڈ پہ واو نون ہے تو یہ ایک بندے سے خطاب نہیں ہو رہا، یہ ایک لائک گروپ آف پیپل، بہت سارے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، پلورل ہے، غور و فکر کرو۔ 220 فی میں، الدنیا دنیا، والآخرہ اور آخرت، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے، ان متعلق، الیتامہ یتیموں کے، قل کہہ دیجئے، اصلاح اصلاح، لہم ان کے لیے، خیر اچھا کام ہے، و اور ان اگر، تخالطوہم تخالطو اس کے معنی ہوں گے، کیونکہ تا ہے شروع میں تو اس کے معنی تم، اور خالطو ملا لو، ہم ان کو، فاخوانکم پس، اخوان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کو، کم تمہارے، فاخوانکم پس بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، المفسد خرابی کرنے والا، من سے، المصلح اصلاح کرنے والا، و اور لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لَأَعَانَتَكُمْ تکلیف، شروع میں چونکہ لام زبر ہے تو اس کے معنی ہوں گے البتہ، اعنت اعنت کہتے ہیں تکلیف میں ڈالنا، کم تمہیں، ان بے شک اللہ اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ آیا نمبر 221، و اور لا نہیں، تنکیحو تم نکاح کرو، تا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے تم نکاح کرو، المشرکاتی مشرک عورتوں سے، حتی یہاں تک کہ، یؤمن وہ ایمان لائیں، و اور لأمتن
اور البتہ لونڈی مؤمنتن مؤمنہ خیرن بہتر ہے من سے مشرکتن مشرک عورت و اور لو اگرچہ اعجبت کم اعجبت کے معنی ہوتے ہیں بھلا لگنا اچھا لگنا، جیسے کوئی خوش کر دے نا کسی کو، تو آپ کو کوئی چیز ایسی جو آپ کو خوش کر دے، بھلی لگے آپ کو۔ وہ اور لا نہیں تنکحو تم نکاح کراؤ اپنی عورتوں کا، المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں، وَلَعَبْدٌ اور البتہ غلام مؤمن مومن خیر بہتر ہے من سے مشرکن مشرک مرد، ولو اور اگرچہ اعجبکم یہ ہم نے ابھی اوپر پڑھ لیا، اعجبکم اچھا لگے کم تمہیں، اولئک یہی لوگ یدعون دعوت دیتے ہیں الی طرف النار آگ کی، واللہ اور اللہ یدعو پکارتا ہے بلاتا ہے الی طرف الجنتی جنت کے، و اور المغفرتی بخشش، بِإِذْنِهِ با شروع میں تو ساتھ، اذن حکم کو کہتے ہیں، ہی اپنے، وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے آیاتی ہی آیات اپنی، للناسی لیے لوگوں کے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ آیا 222 یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن بارے میں، المحید حیض حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن نجاست ہے، فاعتزلوا کنارہ کش رہو دور رہو، النساء عورتوں سے، فی میں، المحید حیض میں، و اور لا نہیں، تقربو ہننا تقربو قریب جاؤ، ہننا ان کے، ہننا جب بھی اینڈ پہ آتا ہے تو اس سے معنی جو ہوتے ہیں یہ فیمیل کے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ ساتھ ساتھ ہی ہم تھوڑا تھوڑا اس طرح دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی چیزیں پتہ چل جائیں۔ تو ہننا جب بھی آئے گا اینڈ پہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مونس کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن یطہرن وہ پاک ہو جائیں طہارت سے، طاہرہ بھی جیسے نام ہوتا ہے نا تو اسی طرح طہارت، اب اس سے آپ کو یہ ورڈ یاد کرنے میں آسانی رہے گی، فائزہ پس جب، تطہرن پاک ہو جائیں، وہی ورڈ جو ہم نے پیچھے ابھی دیکھا وہ، فَأْتُو ہن فا اس کے معنی ہوں گے تو، اِأْتُو آؤ، اینڈ پہ کیا ہے ہننا، پھر سے فیمیل کا آ گیا، ان کے پاس، من سے، حیث جہاں، امرکم امرا حکم دیا، کم تم کو، اللہ اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، و اور یحب پسند کرتا ہے، المتطہرین پاک صاف رہنے والوں کو۔ آیا 223 نساؤکم نساء عورتیں، کم تمہاری، ہر سن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتو پس آؤ، ہر سکم کھیتی میں اپنی، انا جس طرح، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکم شروع میں کیا ہے لام زیر تو اس کے معنی ہوں گے لیے۔ آپ دیکھیں کہ لام ایک ہی لفظ ہے
لیکن اس کے نیچے جب زیر آتی ہے تو پھر ہم اس کے معنی کرتے ہیں لیے، اور یہی لام کے اوپر جب زبر آتی ہے تو پھر ہم اس کے معنی کرتے ہیں البتہ، وہ تاکید کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کو لکھ لیں نوٹ کہیں پہ کہ لام زبر جب ہوگا تو وہ تاکید کا لام ہوگا، اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اور لام کے نیچے زیر آئے گی تو پھر اس کے معنی ہوں گے لیے۔ انفسی، انفس نفسوں کو کہتے ہیں، کم اپنے، واتقوا اللہ اور اتقو اس کے معنی تقوی سے ڈرو، اللہ اللہ سے، وعلمو اور جان رکھو، انکم بے شک تم، ملاقو ملاقو یہ کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات اردو میں ہم کہتے ہیں نا، بالکل وہی چیز ہے، ملنے والے ہو، اینڈ پہ ہو کی ضمیر ہے تو اس سے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وبشری اور خوشخبری دو، المؤمنین ایمان والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 219۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اس آیت میں سب سے پہلی چیز اب جو بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ شراب کے متعلق، کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ والی جو آیت ہے اس میں یہ شراب کا سب سے پہلا حکم ہے جو آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شراب ہے یہ ایک ہی دفعہ میں منع نہیں کر دی، یہ 3 سٹیپس میں اللہ تعالیٰ نے جو شراب تھی اس کو منع فرمایا۔ ایسے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے کہہ دیا آج سے بس تم میں سے کوئی شراب نہیں پی سکتا، بالکل منع ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دم سے کسی کو کوئی چیز سٹاپ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، پھر بعض اوقات لوگ اس پہ پورا عمل نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کوئی کام گریجولی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ اس کو کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی وہ ہیبٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح اس کا آرڈر شراب کا جو تھا 3 سٹیپس میں دیا۔ تو 3 حکم بیسیکلی شراب کے بارے میں آئے۔ سب سے پہلا حکم جو تھا وہ یہ والی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیا نمبر 219۔ دوسرا حکم شراب کے بارے میں جو آیا وہ ہے سورۃ نساء کے اندر، اور تیسرا حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آیا۔ جیسے انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھیں گے تو ہم وہ بھی حکم پھر دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر جو بتائی اس کا مقصد کیا تھا شراب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب جو ہے اس کے گناہ ہیں، اس کے کافی زیادہ، شراب کے، جوئے کے اس کے نقصانات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی چلو ہر چیز ہی نقصان دہ ہے، بے شک اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ فائدے سے بہت زیادہ ہیں۔ اور یہاں پر جو اس سے صرف ایک ان کے دل میں اس کے لیے نفرت دلانا مقصود تھا، یہ نہیں تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوٹلی منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اب چونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو آپ آج سے اس کو چھوڑ دیں، صرف تاکہ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آئے کہ ہم جو چیز پی رہے ہیں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو جیسے آپ کو اویئرنیس آتی ہے تو تھوڑا سا دماغ میں آپ کے آنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا اس کے فائدے جو ہیں وہ اتنے نہیں، نقصان بہت زیادہ ہیں، پھر انسان کیئرفل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر مجھے لمٹ کرنا چاہیے اس کو نا، تھوڑا اتنا زیادہ نہیں پینا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ہم کوشش کر کے اس کو ذرا کٹ ڈاؤن کریں گے۔ تو یہاں پر مقصد اس حکم میں صرف یہیں تک کا تھا
کہ آپ تھوڑی سی نفرت دلائیں، تھوڑا سا لوگوں میں اویئرنیس اس کی آ جائے۔ پھر جو دوسرا حکم میں نے آپ کو بتایا جو سورہ نساء کے اندر ہے، اس میں پھر اس کے بارے میں بات کی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے، کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب مت آؤ۔ پھر تیسری بار جو حکم آیا ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر، اور اس کی آیا نمبر 90 میں ہے، تو اس میں بتایا کہ جس میں شراب اور جوا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو وہاں پر جو سورۃ المائدہ ہے اس میں ایگزیکٹلی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوٹلی پروہیبٹ کر دیا کہ اب آج کے بعد سے کوئی شراب نہیں پی سکتا۔ اگرچہ شراب کے پینے سے دیکھیں کچھ حد تک جیسے ٹیمپریری طور پہ آپ کو فوری اس وقت آپ کو تھوڑے سے کچھ فائدے نظر بھی آتے ہیں، لیکن اس کے نقصان جو ہیں وہ فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے نقصان آپ دیکھیں شراب کے کیا ہیں، اس کی تو پوری لسٹ ہے اور ہم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، ہم نے بہت سنی ہوئی ہے اس کے بارے میں چیزیں۔ تو نقصان میں کیا ہوتا ہے، جیسے انسان کی جو ہے ڈیسیجن پاور ختم ہو جاتی ہے، آپ نے صحیح وہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رہتی۔ تبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر زیادہ تر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تھا ڈرنک تھا ڈرائیور۔ تو کیونکہ جب آپ ڈرنک کیا ہوا ہوتا ہے اور آپ ڈرائیو کرتے ہیں، آپ کو آپ کی عقل بالکل اس کو پروسیس نہیں کر پا رہی ہوتی کہ سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا آپ کسی غلط ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں، کیونکہ اتنا دماغ آپ کا کام بالکل نہیں کر رہا ہوتا اس ٹائم پہ۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی نقصان کی چیز ہے، ڈینجرس چیز بھی ہے یہ۔ اور اسی طرح انسان کی عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان ڈرنک کرتا ہے اس کے بعد وہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے کہ جو شاید وہ کبھی عام حالت میں نہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ تو ایسی ایسی چیزیں وہ کر جاتے ہیں، اس میں ایسی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا بہت کامن اس میں ہوتا ہے، میموری لاس بھی ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے کینسر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چانسز جو ہوتے ہیں بہت انکریز ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے۔ تو شراب بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ حضرت عمر نے اس کے بارے میں فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ شراب جو ہے نا یہ 5 چیزوں سے بنتی ہے۔ ریزن سے، ریزنز جو ڈرائیڈ گریپس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، اچھا ریزنز، پھر ڈیٹس یعنی کہ کھجور، ویٹ، بارلے اور ہنی، یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن سے شراب بنائی جاتی تھی اس ٹائم میں۔ اب آج کل تو دیکھیں اس ٹائم پیریڈ میں تو تقریباً ہر چیز سے ہی بنا لیتے ہیں، کوئی بھی فروٹ ہو۔ اور اس کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے بیسیکلی جو بناتے ہیں کہ یہ کوئی بھی چیز جس سے آپ نے بنانی ہوتی ہے وائن، تو اس کو آپ پہلے اس کو اچھی طرح گلا سڑا لیتے ہیں، یعنی کہ فرمنٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ تو وہ جو فرمنٹیشن اس کی ہوتی ہے اس سے جو مکسچر بنتا ہے تو اس کی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب وہ مکسچر بن رہا ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر پتہ ہوتا ہے یہ کہ کون سا وہ کٹ آف پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے پہلے تک تو وہ جسٹ ایک فرمنٹڈ چیز ہوتی ہے، وہ ڈرنک ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ پیتے ہیں تو اس میں وہ نشہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جیسے وہ کٹ آف پوائنٹ آتا ہے پھر اس کے بعد جو پروسیس اس کا کنٹینیو رہتا ہے تو اس سے پھر اس میں وہ خمار سا آ جاتا ہے، جس طرح سے جیسے نشے والی چیز اس میں ایڈ ہو جاتی ہے۔ پھر اب آپ جب اس کو لیں گے تو وہ پھر انسان جو ہے اس کے اوپر نشہ بھی اس کا آ جاتا ہے۔ تو خمر جو ورڈ ہے یہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اب اس میں شراب بھی آ جاتی ہے، اس میں ساری نشاور چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی بھی ڈرگز ہیں، اسٹریٹ ڈرگز جو ہوتی ہیں، تو ہر وہ چیز جو ڈھانپ لے، مین معنی ہے اس کا ڈھانپنا، تو ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ آ جاتی ہے اس میں۔ میسر جوئے کو کہتے ہیں، مین ورڈ ہم یہی یوز کرتے ہیں جوا، لیکن اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کوئی بھی گیمز اس قسم کی جس میں انسان شرط لگا کے کھیلے، جیسے تاش ہوتی ہے، تاش پہ بھی جو کارڈز کھیلتے ہیں اس میں بھی دیکھیں سم ٹائم اس میں لوگ شرط لگا لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز ایسی جس پہ آپ شرط لگا کے کھیلیں وہ اسی کے انڈر آ جاتی ہے۔ اسی طرح کسینو وغیرہ پہ لوگ جاتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ اسی کے انڈر آ جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ
جو چونسر سے کھیلتا ہے، تو چونسر جو ہے بیسکلی یہ کہتے ہیں جیسے کہ ڈائس یوز کرنا. آپ نے دیکھا بہت سی گیمز ہماری ہوتی جس میں ہم لوگ ڈائس کو یوز کرتے ہیں. تو جو ان سے کھیلتا ہے تو گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے. پھر اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ شطرنج، چیس جو ہوتی ہے، وہ میسر یعنی کہ جوئے کے اندر داخل ہے. جب آپ وہ گیم کھیلتے ہیں تو وہ بیسکلی اس کے اندر ہی داخل ہے، اسی کے اندر آتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ شطرنج جو ہے وہ چونسر سے بھی زیادہ بری چیز ہے، یعنی کہ وہ جو گیمز جس میں آپ ڈائس یوز کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ بری جو ہے وہ شطرنج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کثیر حرام ہے تو اس کا قلیل بھی حرام ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے بڑی کوانٹٹی میں حرام ہوتی ہے، کہ جیسے شراب کا ہی آپ مثال کے طور پہ لے لیں کہ اس کا اگر آپ نے ایک گلاس لیا تو وہ گلاس اس کا اگر حرام ہے، ایسی چیز جو نشہ کر دے آپ کو تو اس کا جو ہے تھوڑا سا لینا بھی پھر حرام ہے، کہ وہ چاہے نشہ کرے یا نہ کرے لیکن اس کی تھوڑی سی کوانٹٹی بھی پھر حرام ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نشہ آور چیزوں کو پیا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ابو داؤد. اور اس میں ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ جب فرشتوں کے آنے کی بات کرتے ہیں نا، لیلۃ القدر کی بات ہوتی ہے، تو اس کی تفسیر ہم لوگ جب کر رہے تھے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہوتا ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پوری رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ہر طرف جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں. پھر اس میں یہ دیکھا تھا کہ فرشتے ہر جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہیں، سوائے ان جگہوں کے. کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ فرشتے دنیا میں نہیں جائیں گے ورنہ وہ ہر جگہ جاتے ہیں. اور وہ چند جگہیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر سٹیچوز ہوں، پکچرز ہوں، کوئی تصویریں لگی ہوئی ہیں نا گھروں میں، ایسی جگہوں پہ یا اپنے اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں کسی بھی قسم کے، جانوروں کے ہوں، انسانوں کے ہوں، اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ہوں، جیسے کہ پرندوں کے بھی ہو گئے، اس طرح کی چیزوں کے اسٹیچوز ہیں، وہاں پہ نہیں آتے. پھر جس گھر میں ڈاگ ہوتا ہے، کتا جس گھر میں ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے. اور اسی طرح جس گھر میں شرابی بندہ ہو، کوئی بندہ جو شراب پیتا ہے، وہاں پر فرشتے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے خمر پہ لعنت فرمائی، خمر یعنی کہ شراب کے اوپر. پھر اس کے ساتھ نا 7 چیزیں ہیں، 7 things شراب کے ساتھ. خالی اکیلی شراب ہی نہیں ہے، شراب کے ساتھ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں. پینے والے پر، نمبر 2 پلانے والے پر، نمبر 3 خریدنے والے پر، اور نمبر 4 بیچنے والے پر، نمبر 5 جو نچوڑنے والا، نمبر 6 بنانے والے پر، پھر نمبر 7 لادنے والے پر. یعنی کہ شراب کو آپ لادیں کسی چیز پر آگے، جیسے ڈلیوری کے لیے اس کو کسی چیز پہ رکھنا، تیار کر کے اس کو رکھنا اندر. تو یہ اتنے سارے لوگ ہیں جن کے اس سب کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر لعنت کرتے ہیں. تو اب دیکھ لیں آپ کے اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شراب سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں کرنا. نہ صرف یہ انسان کہتا ہے چلو میں پیتا تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اب میرے ساتھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو دوسرے ہیں نان مسلم ہیں اور وہ شراب پیتے ہیں تو آپ ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، آپ وہ آپ کے آفس میں آئے آپ نے دے دی، آپ نے خرید کے کسی کو گفٹ کر دیا اس طرح کا کہ چلو ہم تو نہیں پیتے لیکن ہمارے نیبرز ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل اوکیزن ہے. یہ کام نہیں کر سکتے. ایون ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو لے جا کے اپنی گاڑی میں رکھ کے لے جائیں کسی کو دینے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منع ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ کویسچن وہ کیا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تو اب اس سے ہم دیکھیں کہ پچھلی ہم نے جو لیسن پڑھا تھا تو ہم نے اس میں بھی یہی بات دیکھی تھی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تو ڈفرینس کیا ہے وہاں پہ اور یہاں پر، کہ وہاں پر جو پوچھا گیا تھا ایک طرح سے کہ کن پر خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیٹیگری بتا دی اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کن چیزوں پہ، کن لوگوں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور کس آرڈر میں خرچ کرنا ہے. تو یہاں پر اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تو آگے بتایا جا رہا ہے
جو زائد ضرورت ہو۔ اور کیسے پتہ ہے ہمیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یہاں پر ہمارے یوز ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کل الافوا، افوا، الافوا یہ ہوتا ہے زائد ضرورت، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اب اس میں تھوڑے سے کچھ پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ کیا ضرورت سے زیادہ، کیا مطلب اس کا۔ تو اس سے مراد یہ کہ انسان پہلے اپنی ضروریات پوری کرے۔ آپ اپنی جب ساری بیسک ضروریات پوری کر لیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس جو ایکسٹرا منی بچتی ہے، جو اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ابھی فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب جیسے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ بیسک کاموں کو آپ چھوڑ کے سارا کا سارا صدقہ ہی کر دیں اور آپ خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں، اب آپ خود جا کے فقیر ہو گئے ہیں، پھر آپ اپنا جو ہے دوسروں سے مانگ مانگ کے پورا کر رہے ہیں۔ تو تب آپ نے یہ ان ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے آپ اپنے جو بہت ضروری کام ہے پورا کریں گے، اس کے بعد جو سرپلس ہوتا ہے اس میں سے پھر آپ دیں گے۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ پھر آپ نے تمام کا تمام بھی نہیں دے دینا کہ جتنا آپ کے پاس بچا اب سب کا سب اٹھا کے دے دیا، پھر اب اس کے بعد جب آپ کو ضرورت آن پڑی، کوئی چیز اچانک ایمرجنسی کچھ ہو جاتی ہے، کچھ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اب آپ قرضہ لیتے پھر رہے ہیں کیونکہ اب آپ کہاں سے پورا کریں۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ تمام کا تمام ہی اٹھا کے اب آپ نے دے دیا۔ پھر اس میں اور کیا چیز آتی ہے کہ وہ جو بآسانی دیا جا سکے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بوجھ لگے، اتنا ہو کہ آپ کو ہو کہ ہاں میں اگر اتنا دے بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ بھی کسی سے مانگنے پہ مجبور نہیں ہو جائیں گے، پھر بھی آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اس میں اچھی اور پاکیزہ چیز جو ہے وہ دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلط غلط آپ خراب چیزیں اٹھا کے دے دیں، جو آپ کو خود کو استعمال کرنے کو دل نہ کرے وہ آپ آگے اٹھا کے تو دوسرے کو دے دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کسی کے مانگے بغیر دیں، کوشش کریں کہ خود اللہ کی راہ میں لگائیں، یہ نہیں کہ کوئی آپ سے مانگے تو ہی آپ نے دینا ہے، خود بھی تھوڑا سا اس میں ہمیں اپنا کرنا چاہیے کہ نہیں میرے پاس یہ ہے اور مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو پھر آپ خود ایسے پروجیکٹس وغیرہ ڈھونڈیں کہ کہاں پہ میں لگا سکتی ہوں کہ اپنے اس مال کو، کہ یہ میری ضروریات سے تھوڑا زیادہ ہے میرے پاس تو مجھے اسے کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اس میں نا کچھ اب تھوڑی سی احادیث ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں صدقے کے بارے میں۔ اس میں ایک ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد زادرہ ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس زادرہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا ایسے ہی جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایکسٹرا ہے تو آپ دیکھیں کہ کون ایسا بندہ آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے فیملی میں، خاص طور پہ پہلے آپ دیکھیں گے رشتہ داروں میں، پھر آپ اپنے دوستوں میں، پھر ادھر ادھر تھوڑا سرکل براڈ کریں، آپ دیکھیں کہ کون سا بندہ ہے کہ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن ایکسٹرا بھی ہے۔ جیسے آپ کے پاس جس طرح مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دی کہ آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں یا 3 گاڑیاں آپ کے پاس، تو اس میں سے آپ کو زیادہ تر آپ 2 ہی یوز کرتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اب آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، تو پھر آپ اس کو کسی ایسے کو دے دیں کہ جس کے پاس بالکل بھی کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی گاڑی ان کے پاس نہیں ہے، بہت تنگی ہوتی ہے انہیں، تو آپ کے پاس جو ایک اسپیئر ہے وہ آپ ان کو دے دیں۔ اسی طرح آپ کے پاس اگر کچھ اور چیز ہے زیادہ راہ، جیسے انہوں نے کہا کہ سفر میں جاتے وقت آپ اپنے ساتھ جو سامان رکھتے ہیں، آپ نے کوئی بھی چیز آپ نے رکھی، مثال کے طور پہ جیسے آپ نے ایکسٹرا جوتے رکھے ہوئے ہیں اور کسی کا جوتا ٹوٹ گیا ایک دم سفر میں، اب ظاہر ہے کتنی تکلیف کی بات ہے، لیکن آپ کے پاس ایک اسپیئر تھی، آپ نے اپنے شو کا ان کو دے دیا۔ پھر اسی طرح جیسے ضرورت کی عام بیسک چیزیں ہوتی ہیں آپ کی، جیسے ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، کوئی بھی چیز ایکسٹرا آپ کے پاس تھی اور آپ نے دیکھا کہ دوسروں کو لانا ہی بھول گئی ایک دم سے، انہیں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ہم سامان رکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، لیکن آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ ان کو شیئر کر لیں، دوسرے کو دے دیں۔
تو اس طرح سے انہوں نے ساری کیٹیگریز بتائی ہیں ایک ایک کر کے. تو اب یہ خود ہم اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس کپڑے ہیں، بہت زیادہ کپڑے ہیں ہمارے پاس، اسکارف ہیں تو اس کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، کپڑوں کی لائن لگی ہوئی ہے. آپ کے گھر میں بستر ہیں، یہ بیڈ شیٹس ہیں بہت ساری جو ایکسٹرا ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کوئی ریفیوجیز آئے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں تھوڑی آپ ان کو دے دیں. تو آپ کی اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، ساتھ کہ آپ نے سنی تو آپ نے اس پر عمل کر لیا. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 220. اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیکسٹ کوشچن آتا ہے، ایک اور سوال جو اب آپ سے وہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھ لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والوں دونوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس معاملے میں تم سے سختی بھی کر سکتا تھا، بے شک اللہ صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے. اس میں اب یہاں پر یتیموں کی بات آ رہی ہے کہ یتیموں کی پرورش کرنا کتنا اہم ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے پچھلے لیسن میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب مدینہ میں موو ہو گئے ہجرت کر کے، وہاں پہ ایک اسلامک مملکت بن گئی، پھر احکامات جو تھے زیادہ تر جو تھے وہ سارے مدینہ میں ہی آئے. تو جیسے جیسے آیات آنی شروع ہوئیں تو صحابہ کرام کے اندر جیسے تقویٰ بڑھتا جاتا تھا، تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ کیئرفل وہ لوگ ہو گئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ایسے گناہ کے زمرے میں آ جائیں کہ کوئی کام ہم ایسا کریں کہ کر رہے ہیں اچھا سمجھ کے لیکن گناہ. تو پھر وہ بہت زیادہ اس طرح کے کوسچن پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ اب ہم اس کے بارے میں بتائیں. پھر اسی طرح انہوں نے یتیموں کے بارے میں بھی پھر کوسچن کیا، کیونکہ انہیں یتیموں کے بارے میں بھی پھر یہ ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی بھی چیز اس میں ذرا سی ایسی کر جائیں کہ ہمارے سر پہ اس کا گناہ ہو جائے. تو یہاں پر اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جو بات کی ہے یتیموں کی تربیت اور خیر خواہی کی، تو اس سے پیشتر جو پہلے حکم کچھ یتیموں کے بارے میں آئے تھے اس میں یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو جب یہ حکم آئے تو لہٰذا مسلمان جو تھے وہ یتیموں کے بارے میں سخت محتاط ہو گئے، اور ان کے اپنے مال میں سے ان کا مال جو تھا بالکل علیحدہ کر دیا انہوں نے. اسی طرح ان کا کھانا پینا اور دوسری ضرورتیں جو تھیں وہ بھی. اس طرح سے پھر کیا ہوتا تھا کہ بعض اوقات یتیموں کا نقصان بھی ہو جاتا تھا. مثلا ان کے لیے کھانا پکایا تو جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا. تو ایسی صورتحال سے متعلق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اصل میں تو جو مین پرپز ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یتیموں کی اصلاح اور ان کی بھلائی مقصود ہے. تو ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا کام ہے جس میں ان کی بھلائی ہے، جس میں ان کی اصلاح ہے، وہ کام کریں گے. پھر اس طرح کے کاموں میں جو صورت بھی میسر آئے پھر وہ اختیار کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اختیار دیا کہ اگر آپ ان کو جو ان کا مال بچا ہے، ان کے ماں باپ نے جو مال ان کے لیے چھوڑا ہے، ان کا مال اپنے مال میں ملانا اگر مناسب سمجھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. آخر وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، یعنی کہ تم ان کا مال ملا بھی سکتے ہو، الگ بھی کر سکتے ہو. آپ کے اوپر جس طرح سے آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملا لیں گے تو پھر آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا کتنا آپ نے یوز کر لیا. تو آپ ان ایدر کیس آپ ملائیں یا نہ ملائیں، وہ دونوں طرح جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ مال ملا لو اور یا بعض حالتوں میں ان کا مال الگ کر دو، ہر صورت درست ہے. اور بشرطے کہ شرط کیا ہے اس کے اندر کہ آپ کی اپنی نیت جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کی اپنی نیت خراب ہے کہ اب آپ کو ہے کہ چلو ملا لیتے ہیں تو اسی بہانے ہم بھی کھا لیں گے، اندر سے اپنا مال کم استعمال کرنا پڑے گا. تو یتیموں کے مال لگا کر آپ نے اس میں سے کھانا پکا لیا اور وہی پھر اپنا تھوڑا سا اندر ڈالا، زیادہ ان کا ڈال لیا کہ چلو ہمارا بھی کھانا پینا انہی کے پیسوں سے ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بشرطے کہ آپ کی اپنی نیت اچھی ہو.
اور اصل مقصود یتیم کی بھلائی ہو، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے؟ کہ کون جو ہے وہ اصلاح کرنے کے لیے کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ مفسد ہے، کون جو ہے کسی بے ایمانی کر رہا ہے، اندر سے غلط کر رہا ہے، ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ کو سب پتہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں عائد کر کے تم پہ سختی کر سکتا تھا۔ یہ اس کی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی صورتحال کی اجازت دے دی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یتیموں کا یہ بھی پھر پتہ چل گیا کہ اصلاح سے مراد کیا ہے یہاں پہ۔ تو اصلاح سے مراد ان کے صرف کھلانا پلانا ہی نہیں ہے یتیموں کو، بلکہ اس میں ان کی خیر خواہی آ جائے گی، ان کی تعلیم و تربیت آ جائے گی، ان سے محبت، حسن سلوک، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور پھر ان کی بھلائی کی تدبیریں بھی کرنا، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچنا کہ میں کس طرح سے ہم ان کے لیے، اب ان کے چونکہ اپنے باپ تو ہے نہیں، تو کس طرح سے ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو ان کو آگے جا کے ان کو بینیفٹ دے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ مصلح ہے اور کون مفسد ہے، یعنی کہ اللہ کو آپ کی نیتوں کا علم ہے، جو بھی نیت آپ کے دل میں ہے، ہمیں بے شک ہمارے ساتھ بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کو خبر ہے اس چیز کی، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے اس میں، کہ میں اور یتیم کا پالنے والا جنت میں اس قدر قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اپنی پہلی اور درمیانی انگلیوں میں تھوڑا سا فرق رکھ کے ان کو اٹھا کر دکھایا کہ اس طرح سے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہم قریب ہوں گے۔ آیا نمبر 221، 221 کے اندر اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور مشرک مردوں سے بھی کہ اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام بندہ جو ہے وہ آزاد مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے، یعنی کہ وہ مشرک مرد آپ کو چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اس کی نسبت اگر کوئی بندہ غلام ہے لیکن مومن ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگ تو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اب یہاں پر مشرکہ عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مشرک عورتیں جو ہوتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ان میں آپ دیکھیں ساری، جیسے ہندو ہیں، ایتھیسٹ ہیں، پارسی، ستارہ پرست لوگ، بودھسٹ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کو ہم مشرک کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اہل کتاب ہوتے ہیں۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ یہاں پر ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر مشرک عورت اور مشرک مرد کی بات ہو رہی ہے، کہ جو بھی اس طرح کے ہوں گے ایسے ریلیجن پہ، کیونکہ ان کا ریلیجن اور دیکھیں کہ ہمارا ریلیجن جو ہے بہت زیادہ فرق ہے۔ اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ ہماری سملیرٹیز ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے، جبکہ جو یہ مشرک لوگ ہوتے ہیں یہ تو ایک اللہ پہ بھی بلیو نہیں کرتے، یہ تو عجیب عجیب چیزوں کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی اپنے انہوں نے بت پرستی شروع کی ہوئی ہے، بتوں کو پوجتے ہیں، جو جو چیزیں بھی ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کیا چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں۔ تو یہ سارے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرتے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہی بالکل فرق ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو اس میں اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیوں منع کیا، جبکہ اہل کتاب کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ نکاح جائز ہے، کرایا جا سکتا ہے، وہ بھی صرف مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ وہ جو
اہل کتاب سے تو نکاح کر سکتے ہیں، مشرکوں سے نہیں کر سکتے، مشرک عورتوں کے ساتھ۔ تو کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ اس میں انسان کا اپنے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے، اپنا بھی ہے اور پھر آگے آپ کی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی، کہ ان کے ایمان کے بھی جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بگ ڈفرینس ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بتوں کو پوجتا ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اب اس وقت جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر ایک بندہ بلائنڈ ہو جاتا ہے نا، بالکل ہی اس کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتی، عقل ماری جاتی ہے اس کی، اور اس وقت اس کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بس مجھے اس سے شادی کرنی ہے، کسی بھی طرح کرنی ہے، اور کوئی نہیں، یہ کوئی بڑا فرق نہیں، وہ اپنی کرتی رہے گی، میں اپنی کرتا رہوں گا، تو ہم کوئی نہیں، ہم شادی ہو جائے گی، ہم ساتھ ساتھ تو چل سکتے ہیں نا، وہ اپنی عبادت کرے میں اپنی کروں گا۔ یہ اتنی آسان نہیں ہوتی چیز، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ پہلے تو آپ جب تک علیحدہ ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، جب آپ اکٹھے رہتے ہیں پھر آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنی شروع ہوتی ہیں کہ ہمارے دین میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کے دین میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، آخری قیامت کے دن پہ ہم بلیو کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہیں گھروں میں بت رکھے ہوئے، مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں فرشتے ہی نہیں آ رہے گھر میں آپ کے، کیونکہ گھر میں بت رکھے ہوئے وہاں پہ، اور پھر آگے جب بچے ہوتے ہیں، بچے کہاں جائیں گے؟ ماں کے دین پہ جائیں گے کہ باپ کے دین پہ جائیں گے؟ باپ تو سارا دن گھر پہ نہیں ہوتا، باپ نے آخر روزی کمانے کے لیے نکلنا ہے۔ بے شک آپ جتنا مرضی اپنے بچوں کو دین کا سکھائیں، لیکن سارا دن انہوں نے اپنی ماں کے پاس رہنا ہے، تو جو ماں سکھاتی ہے، جو ماں کا دین ہوگا، زیادہ تر بچے پھر اسی کے دین پہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ گھر میں سارا دن بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کی نسلیں تو تباہ ہو گئی آنے والی، تو آپ سوچ لیں کہ کتنا ایمان ان کے اندر ہوگا۔ تو یہ چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا تو اس میں پھر ہمیں زیادہ گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغ لڑانے شروع کر دیں کہ نہیں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے فائدے کے لیے، کون سے ہمارے نقصان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اسی ریلیشن کے بارے میں آگے کیا کہہ دیا کہ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ آگ کی طرف کس طرح کہ اس سے بھی دیکھیں، اگر زندگی میں بھی جب شادی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی، تو جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے آپس میں، مذہبی اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی جو دنیا کی وہ بھی اجیرن بن جاتی ہے، وہ ایک طرح سے جہنمی بن جاتی ہے۔ کہ اب بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے ریلیجن میں، ہمارے دین میں، اسلام میں کیا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ کتنی جگہ ہم لوگ قرآن میں بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو پاک لوگ ہیں، متطہرین، ان سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ایسے پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو جبکہ بہت سے دوسرے یہ اس طرح کے جو ریلیجنز ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ تو بعض اوقات ان کی کلیننگ کس طرح کی ہوتی ہے، ہائیجین کیسی ہوتی ہے ان کی۔ اب ہم لوگ تو ہیں پانی یوز کرتے ہیں کلیننگ کے لیے، اپنے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، تو ہمیں تو اپنی صفائی کا خیال ہوتا ہے پیشاب کے چھینٹے بھی نہ پڑے ہمارے اوپر بالکل بھی۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں، پھر اس میں کتنے چھینٹے، ان کو تو نہیں پتا کہ یہ ہمارے لیے گناہ ہے، اور وہ کپڑوں پہ بھی پڑ رہے ہیں۔ پھر نہانے کا کانسیپٹ کہ جیسے آپ جنابت کے بعد بھی اب نہانے کا ہوتا ہے کہ اسلام میں تو وہ بندہ ناپاک ہوتا ہے جب تک آپ نہاتے نہیں، لیکن اب دوسرا آپ کے ساتھ کوئی ہے، ان کے تو اس طرح کا کلچر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ ریلیجن میں ان کے ہے کہ انہیں بھی پاک صاف ہونا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک کنٹینیوس ایک گندگی کی حالت میں رہتے ہیں۔ پھر حیض کے بعد جو نہانا ہوتا ہے پاک صاف ہونے کے لیے، اس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح کے۔ تو یہ تو ایک آدھ بات نہیں ہے، جب یہ تو پھر انسان اس میں پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ کلیشز ہوتے ہیں، یہ کہ انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایسی چیزوں سے علیحدہ ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور جہنم میں تو آگے عذاب ہوگا ہی ہوگا اس کی وجہ سے، تو دنیا میں بھی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اب یہ بھی آگے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے جنت کی طرف، اور وہ آپ کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف۔ تو یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے جذبات ہوتے ہیں کسی کے لیے، وہ آپ کی بہت انٹینس فیلنگ ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی سے لو ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے بعض اوقات
اس سے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے دماغ پہ وہ چیز سوار ہو جاتی ہے، حواسوں پہ سوار ہو جاتی ہے، تو انسان کو صرف ہر طرف بس یہی اس کا مقصد رہ جاتا ہے کہ بس مجھے تو یہی شادی کرنی، یہی کرنی. لیکن پھر انسان اپنے اندر اس جذبات کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت مشکل ہے اپنے آپ کو روکنا. لیکن اپنے آپ کو جب وہ روکتا ہے تو پھر اس کا اجر جو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اور پھر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی خاطر کوئی بری چیز کو اس طرح سے چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے آگے جنت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے کہ جو بھی اس سے غلطیاں ہو گئیں اس سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. تو جب بھی انسان اللہ کی خاطر کسی بھی چیز کو چھوڑتا ہے دنیا کی، اور یا دین کی خاطر چھوڑتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں. تو پھر اب اس آیت سے ہمیں لیسن جو بڑا امپورٹنٹ کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن مرد مشرک عورت سے اور مومن عورت مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. اگر ایسا کر بھی لیتے ہیں تو پھر ایسا نکاح جو ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، جو خبیث چیز ہے وہ آپ پاک کے برابر نہیں ہو سکتے. اپنے دین کی حفاظت کرو. یہاں پر ہمیں جو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کہ ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ جس سے آپ کے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہو جائے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ مومنہ لونڈی، کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مشرک عورت ہے، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بہت امیر ہو، ہائی سٹیٹس کی ہو، بہت بڑے مرتبے والی ہے، اس کے مقابلے میں پھر بھی جو مومنہ لونڈی ہے وہ بہت بہتر ہے. اور لونڈی کا یہاں پہ ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ لونڈی کو دیکھیں ہم کتنا حقیر جانتے ہیں کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا انسان کبھی اپنی لونڈی سے شادی کرے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عورت کی یہ ویلیو ہے، مشرک عورت کی ویلیو، کہ اس کے آگے ایک لونڈی بھی اس سے اوپر ہے اگرچہ وہ مومنہ ہو. تو لونڈی ہو اور مومنہ ہو تو وہ مشرک عورت سے 1000 درجے بہتر ہے. تو یہاں پر یہ پھر بتایا گیا کہ وہ ملتی ہے لیکن مومن لونڈی ہے تو آپ اس سے شادی کر لیں بجائے مشرک عورت سے کرنے کے. اور پھر یہ تو اپنے لیے آ گیا، پھر آگے کہا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کی بھی نہ کراؤ، کہ اپنے خود تو آپ نے نہیں کرنی لیکن آپ نے اپنی عورتوں کے بھی رشتے نہ کرائیں، ایسے کہ کوئی آپ کی اپنی بہن بیٹیاں اس طرح کی کوئی ہیں تو آپ ان کے رشتے کرا دیں کسی مشرک مرد کے ساتھ، تو یہ بھی نہیں کرا سکتے. اس کی بجائے، اور اگر آپ کو کوئی بہت پسند آ بھی جاتا ہے تو اس سے بھی بہتر کیا ہے کہ غلام مومن مرد سے کرا دیں، کہ مومن ہو چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اس سے شادی کرا دیں، وہ مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہمارے لیے. اور کیوں اللہ تعالیٰ ساری جو ہے آیات کھول کھول کے ہمارے لیے بیان کرتے ہیں؟ تاکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں، ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ نصیحت قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ہم وہ نصیحت لے سکیں. کہ اللہ کی کہتے ہیں نا نصیحت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں نصیحت؟ ہم بھی کسی کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ بچ جائے، کسی غلط چیز سے بچ جائے. دیکھو میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی یہ کام نہ کرنا، یہ کام جو ہے بہت برا ہے، اس کا انجام یہ ہے، آپ کسی کو وارن کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ نصیحت قبول کر لیں کہ اس کام میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، یہ کام برا ہے. آیا نمبر 222، اس کے اندر بات ہو رہی ہے حیض کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں. اب اس میں پیریڈ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں لوگ، اور وہ کیا سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بلڈ آتا ہے تو پھر اس میں شوہر اور بیوی کی لیمٹس کیا ہیں، کہ یہ تعلقات جو شوہر بیوی کے ہوتے ہیں پھر اس میں کیا کریں. اب مطلب ظاہر ہے ان کو نہیں اس بات کا بھی اتنا سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو ہے تو اس میں کیا آپ آگے ہو. تو اب اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ یہ ایک تکلیف کی کیفیت ہے، تو لہٰذا اس میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی کہ ان سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہیں جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حیض جو ہے اس کے معنی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو حیض جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو این داد، ہا واو داد، اور اس کا مطلب ہے بہنا۔ تو حیض جو ہوتا ہے ناپاک ہے، لیکن عورت ناپاک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس دوران میں عورت جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے پوری کی پوری، صرف حیض ناپاک ہے۔ ان سے علیحدہ رہو اس حالت میں، یعنی کہ اب آپ اس دوران میں پیریڈز کے دوران عورت کے ساتھ کوئی سیکشل ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ جب پیریڈز کے دنوں میں آپ نے جو کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں نا وہ بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے پہنا، وہ جو کپڑے آپ نے پہنے وہ سارے ناپاک ہو جاتے ہیں، یا آپ چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، شاید ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں، اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایسی یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اگر کپڑے کو آپ کے کسی پہ بلڈ لگ بھی جاتا ہے تو آپ اس بلڈ کو کلین کر کے جتنا حصہ آپ نے دیکھا جہاں پہ نشان ہے اتنا آپ دھو کر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ وہ ناپاک کپڑا جو ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے جب آپ اس کو دھو دیتے ہیں اس طرح سے۔ اب اس کے بارے میں جیسے یہ ہے کہ تعلقات کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تب تک ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں گے کہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اس میں دو ڈیفرنٹ رائے ہیں جو اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ عورت کا جب بلڈ بند ہو جائے، ابھی وہ نہائی نہیں ہے لیکن بلیڈنگ ختم ہو گئی ہے، تو آپ اپنے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نہا کے بھی پاک نہ ہو جائیں، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ اس میں آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے، تو دونوں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ دو ڈیفرنٹ رائے تھیں تو میں نے کہا آپ کو میں یہ مینشن کر دوں کیونکہ یہ دونوں ہی ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ لیکن افضل یہی ہے کہ انسان نہا لے، نہا کر پاک ہو جائے تاکہ وہ کوئی شک رہ ہی نہ جائے کسی بھی چیز کا۔ اس میں سزا بھی ہوتی ہے کہ جیسے اگر حیض کے دوران کسی نے ایسا تعلق قائم کر لیا، اب اس کی سزا جو ہے، تو اس کی سزا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر تو جب آپ نے اس کو کام کو کیا اس وقت پیریڈ جو تھے وہ آپ کے جیسے سٹارٹ میں یا مڈ میں تھے اور آپ کا جو بلڈ تھا وہ برائٹ ریڈ تھا، تو پھر آپ کو 1 دینار جو ہے وہ دینا ہوگا۔ پھر اگر وہ بلڈ ایسا تھا یعنی کہ اینڈنگ تھے پیریڈ کے، آپ کے ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا لیکن جس اینڈنگ ڈیز تھے کہ جب جس میں ہوتا ہے وہ کلر جو ہوتا ہے ذرا لائٹر ہو جاتا ہے، براؤنش تھوڑا سا یلوئش سا ہو جاتا ہے، اگر وہ اس طرح کا ہوتا تھا کلر تو پھر اس میں آدھا دینار جو ہے وہ آپ صدقہ کریں گے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف توبہ کر لیں، جو اب ہو چکا اس پہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ غلطی ہو گئی ہے جو۔ تو تعلق جو ہے وہ پھر بیسٹ یہی ہے کہ جب انسان عورت جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے، نہا لے، تو پھر اس وقت وہ اس سے کرے، تعلق کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ۔ اس میں ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا اذن، اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف، بیماری اور گندگی، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو چنانچہ طبعی حیثیت سے حیض کے دوران عورت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو حیض کی مدت ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے ہوتی ہے، جو عموماً کہہ لیں آپ 3 دن سے لے کے زیادہ سے زیادہ 10 دن تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس میں ہر عورت کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے سائیکل، کسی کا 3 دن، کسی کا 5 دن، کسی کا 7، کسی کا 10 دن، اور ہر عورت کو اپنی اپنی عادت جو ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتی ہے۔ عادت کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اپنا ٹائم پتہ ہوتا ہے پیریڈ کا کہ میرے ڈیز کتنے دن کے ہوتے ہیں نا، تو یہ پھر آپ کو جب فیو ٹائمز ہوتا ہے تو خود ہی پہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے 7 ڈیز کا سائیکل ہوتا ہے، 5 ڈیز کا ہوتا ہے، یہ کتنا ہوتا ہے۔ اور اس سے پھر جو بات ہے کہ ان کا کوشچن پوچھنے کا نا ایک یہ بھی تھا کہ وہ کوشچن اس لیے بھی وہ پوچھتے تھے کیونکہ جو یہودی تھے اور نصارہ تھے، ان دونوں کے کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ تھے ان میں۔
ان کا اس طرح سے ان کا تھا کہ یہود جو تھے وہ تو کیا کرتے تھے کہ جب کسی عورت کو ان کے پیریڈ ہو جاتے تھے تو پھر اس کے لیے نا ایک علیحدہ کوٹری سی بنائی ہوتی تھی، دور ایک مکان بنایا ہوتا تھا سائڈ پہ چھوٹا سا کر کے، تو اس عورتوں کو علیحدہ کر دیتے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا تک نہ کھاتے تھے، یعنی کہ وہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتی تھیں۔ اور جو نصارہ تھے یعنی کہ عیسائی تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دوران پیریڈ میں وہ بالکل بھی اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے تھے کہ وہ عورت سے تعلق قائم کریں یا نہ کریں، وہ اس دوران میں بھی تعلق قائم کر لیتے تھے۔ تو چنانچہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس آیت کی روح سے خاوند اور بیوی دونوں اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں، اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ میاں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، گلے لگا سکتا ہے، حق کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کو، لیکن یہاں پر جو معنی جو بتایا گیا صرف کہ آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو حیض کے اندر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں عورت کے اوپر جو اللہ نے بتا دی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسے کسی کو جو چھو نہیں سکتے، کوئی چیز آپ کریں تو ناپاک ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نماز اگر آپ نے چھوڑی ہے حیض کے دوران تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، آپ کو اس کو میک اپ نہیں کرنا، لیکن اگر روزے جو آپ کے چھٹتے ہیں پیریڈ کی وجہ سے وہ روزے معاف نہیں ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سم ٹائم ہم لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ روزوں کی قضا دینی ضروری ہے۔ تو اگر رمضان میں کسی کو پیریڈ آتے ہیں اور اس کے جتنے دن اس کی عادت کے مطابق سائیکل جتنا بھی اس کا ہے، جتنے روزے آپ نے مس کیے ہیں، آپ نے وہ روزے کیلکولیٹ کر کے لکھنے ہیں اپنے کہ یہ اتنے روزے جو ہیں وہ میرے مس ہوئے، اور وہ پھر آپ نے ان کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ تو اگر یہ بات ہمیں ہی نہیں پتہ ہوگی تو ہم اپنی بچیوں کو آگے کیسے بتائیں گے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے اس وقت تک اتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پورے روزوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ اتنے روزے ہیں جو میرے مس ہیں۔ اور یہ والے آپ دیکھیں ویسے بھی چونکہ فرض روزے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ قرض کی طرح ہوتے ہیں، یہ کہ ان کو آپ کو لوٹانا ہوتا ہے، آپ نے یہ روزے میک اپ کرنے ہیں۔ تو اگر آپ بہت عرصے سے، جیسے ہمیں چھوٹے ہوتے یہ بات پتہ نہیں تھی، تو جب سے پیریڈ شروع ہوئے اس سے اب تک تو بہت عرصہ گزر گیا، آپ کیسے کیلکولیٹ کریں؟ پھر آپ نے اپنا اندازہ ہی پھر آپ لگائیں گے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی ایج میں پیریڈ سٹارٹ ہوئے تھے۔ آپ کسی کو یہ تو کم از کم ہمیں یاد ہوتا ہے کہ سب سے پہلی دفعہ پیریڈ ہمیں کس ایج میں آئے تھے، تو آپ وہ اپنی ایج سے لے کر پھر ہر سال کے رمضان کے مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہ اچھا مجھے 7 دن کا سائیکل ہوتا ہے، تو پھر ہر رمضان میں 7 دن آپ ایڈ کرتے ہوئے جتنی اب آپ جہاں تک اب ایج ہے آپ کی، تو وہ سارے مہینے آپ نے دن جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے لکھنے ہیں۔ پھر آپ اس میں سے جب آپ کو موقع ملے پھر آپ یہ روزے جو ہیں ان کی قضا دینی شروع کر دیں، ایک ایک روزہ جو آپ ان کا فدیہ تو دیں گی ہی، کیونکہ 1 سال سے اوپر اگر آپ کے ہو جاتا ہے ٹائم، پھر آپ نے ان کا فدیہ بھی دینا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ آپ نے ان کو میک اپ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے بچیوں کو اپنے ضرور آگے آپ نے یہ بتانا ہے تاکہ یہ کہ جو غلطیاں ہم لوگوں سے ہوئی ہیں کم از کم ان سے یہ غلطیاں نہ ہوں۔ پھر اس میں اور کیا نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی حج پہ گیا ہوا ہے، عمرے پہ گیا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے پیریڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں سوائے طواف کعبہ کے حج کے باقی سب ارکان کیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف طواف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے پھر اس وقت تک رکنا پڑے گا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اور جو حیض میں کیا پابندی ہوتی ہے کہ کعبہ میں یا کسی بھی مسجد میں ایسی عورت داخل نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن کو چھو نہیں سکتی آپ، قرآن کی تحریر جو ہے جہاں پہ عربک لکھی ہوئی آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں یہ کہ قرآن آپ نے پڑھا، تفسیر والا قرآن ہے تو آپ اس کو ٹچ کر سکتی ہیں، لیکن بس ایسے سائڈ سے آپ تھوڑا کر لیں، اس کو کوشش کریں، پھر بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں جو عربک والا پورشن ہے آپ اس کو نہیں بالکل بھی ٹچ کر سکتے۔ تو جہاں پہ جسٹ اردو لکھی ہوئی ہے، اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو اس طرح آپ اس کو کر سکتی ہیں۔ اور لیکن اگر آپ ایسے ہیں کہ جیسے ہم اسٹوڈنٹ ہیں اب،
تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو حفظ کر رہے ہوتی ہیں، حافظہ بن رہی ہیں، تو حفظ کرنے میں بھی اگر آپ 7 days تک قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم حفظ کو ریویژن نہیں کرتے اس کا تو وہ تو دماغ سے نکل جاتا ہے. تو ان کے لیے ریگولر بیسس پہ پڑھنا بہت ضروری ہے. تو پھر ایسی صورت میں انسان عورتیں جو ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں قرآن کو، لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے بالکل بھی. آپ نے ایسے بھی ہے کہ جیسے آپ گلوز پہن لیں، گلوز سے کریں، اور یا آپ پینسل سے پیج جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی کسی اس کو ٹیبلٹ وغیرہ پہ یا آپ اپنے فون پہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں اور کیا ہے کہ قرآن کو نہیں چھو سکتی، ہم نے دیکھ لیا، اور اس کی تلاوت وغیرہ کی اجازت ہے. اکثر علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اب ایک اسی طرح حیض کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے کہ سم ٹائم عورتوں میں یہ بھی بہت ایشو آتا ہے کہ کبھی آپ کے جو پیریڈ ہوئے اور اس کے بعد وہ بند نہیں ہوئے، اب پیریڈ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، یا کبھی ان بٹوین سپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے جو پہلے نہیں آپ کو ہوتی تھی، اب ایک نئی چیز سٹارٹ ہوئی ہے، یا پرولونگ پیریڈ ہو گئے ہیں، تو پھر اس میں اب سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے حیض، دو چیزیں ہیں کہ حیض کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری نہیں ہے، جبکہ حیض کا بلڈ آپ کو پتہ ہے 7 days آپ کا ہیں، تو 7 دن سے اوپر جتنا بھی جو ہوگا وہ پھر کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا، کہ کوئی پرابلم آپ کو چل رہی جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی ہارمونل امبیلنس ہو گیا آپ کا جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی میڈیسن آپ نے لے لی ہے، اسٹریس ہو گئی ہے، یا کوئی بھی اور پرابلم ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہوتا ہے ایکسٹرا جو بلڈ اوپر آتا ہے آپ کے سائیکل کے علاوہ، وہ اس کو استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ جو ہوتا ہے یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے، اور اس میں وہ والی کنڈیشنز نہیں آئیں گی جو حیض کے اوپر آتی ہیں. تو اب استحاضہ کا بلڈ کسی کو اگر آتا ہے تو اس میں یہ حیض والی پابندیاں نہیں ہوں گی. وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، طواف بھی کرے گی، اور حتیٰ کہ اس میں میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں. استحاضہ کے اندر وہ بھی منع نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک بیماری کی طرح ہو گیا نا، تو وہ حیض کا بلڈ تو ہے ہی نہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ یہ ڈفرینس سٹارٹ ہوتا ہے، کہ حیض کا بلڈ بھی سم ٹائم 1-2 دن اوپر چلا جاتا ہے، ونس ان وائل کبھی اگر ہو گیا. لیکن اگر آپ کو فیل ہوا ہے کہ یہ ایک چیز اب ہے لیکن یہ اب نارمل ہے، کہ اتنا زیادہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا، اور ایک کنٹینیوسلی آپ کو بلیڈنگ اب ہوئے چلے جا رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہیں، یہ سم تھنگ از رانگ، سم تھنگ از ڈفرینٹ، میرے عام سائیکل سے یہ چیز ڈفرینٹ ہو رہی ہے. تو پھر اس میں آپ نے، کیونکہ اس میں اگر آپ نماز چھوڑ دیں گی تو آپ گناہ گار ہو جائیں گی، روزہ چھوڑیں گی تو وہ روزہ بھی آپ نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے اس میں ساری عبادات آپ کی ہوں گی، صرف آپ کے کرنے کے کام اس میں کیا ہیں جو آپ نے ذرا کیئرفل ہونا ہے، کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ آپ کے اپنے سائیکل کے علاوہ ہے، پھر اس میں آپ نے ہر نماز سے پہلے آپ نے فریش وضو کرنا ہے، تازہ وضو کریں گے، اور آپ اپنا پیڈ چینج کریں گے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن آپ نے اسی کے ایک ہی جو آپ نے یوز کیا ہے پیڈ، آپ اس کے ساتھ ساری نمازیں نہیں پڑھیں گی. اور ایک وضو کے ساتھ بھی آپ، جیسے ہم عام حالت میں دیکھیں ایک وضو کے ساتھ چاہے تو آپ وضو نہیں ٹوٹا پورا دن آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ایسی کنڈیشن میں اگر ہوگی عورت تو پھر وہ ہر نماز سے پہلے فریش وضو کرے گی. اور اس میں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر آپ جہاں سے چاہیں ان کے پاس آئیں. من حیث امرکم اللہ، اللہ نے جہاں سے اپنا حکم کیا، جو میں نے آپ کو بات بول دی نا کہ جہاں سے تم آؤ، وہ اگلی آیت میں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ چیز جو ہے اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے حکم کہاں سے دیا ہے، جو ایک فطری طریقہ ہے، جو بلکہ انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہے. آپ ایسے نہیں ہے کہ جہاں سے بھی دل چاہ رہا ہے، اورل ہے، اینل ہے، کسی بھی قسم کا آپ تعلق جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا ہے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے. وہ جو عملے قوم لوط والا جو تھا، اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے، وہ چیز بہت سخت گناہ ہے. اس کے بارے میں ایک احمد میں ہے،
ایک حدیث کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی حائضہ عورت سے جمع کرے یا پخانے والی جگہ سے کرے یا کاہن کے پاس جائے اور اس کو سچا سمجھے تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا اترا تھا؟ ان کے اوپر قرآن اترا تھا اور یہ حدیث کا علم جو تھا۔ تو یعنی کہ پھر ایسا بندے نے ان چیزوں کا کفر کر دیا سب کا جو یہ کام کرے، تو عورت سے پیچھے سے تعلق قائم کرنا کفر ہے۔ اگلی آیت میں اب ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، آیا نمبر 223 میں، کہ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، لہٰذا جدھر سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، مگر اپنے مستقبل کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور جو ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دو۔ تو اس کے اندر حرث کا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے کھیتی۔ تو کھیتی کے ساتھ عورت کو تشبیہ دی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک کھیتی ہے۔ اب اس سے بہت سے جو عورتیں ہوتی ہیں اوفینڈڈ ہو جاتی ہیں کہ یہ عورت کو تو کھیتی بنا دیا، عورت کھیتی کیسے ہے؟ ایک طرح سے اس کو غلط سینس میں لیا جاتا ہے، جبکہ دیکھا جائے کہ یہاں پر ایک آنر دی گئی ہے عورت کو، عورت کو آنر دی گئی ہے کھیتی کہہ کر۔ کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ شوہر اور بیوی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایسا ہے جیسے ایک کسان اور کھیت کا ہوتا ہے، اور اسی طرح کسان کے نزدیک اگر آپ دیکھیں تو جو کھیت ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اچھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ کھیت کی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ کسان اور کھیت کا تعلق جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شبیہ دی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ کسان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی جاننے والوں میں یا پیچھے سے ہمارے کوئی ایسے ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو کسان ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے لوگ، تو ان کے لیے کھیت کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ کھیت ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، ان کا پورا کل سرمایہ، کھیت ان کی ایک طرح سے زندگی ہوتا ہے، اور ایسے جن سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، اپنے کھیتوں سے کبھی بھی غافل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں صبح صبح اٹھتے ہیں، فوری جا کے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور پھر آتے ہیں شام میں، ہر وقت ان کے دماغ میں یہی رہتا ہے کہ اپنے کھیت کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس پہ ہل چلانا ہے، پانی دینا ہے، اب بیج ڈالنا ہے، اس کے سیزنز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب کس چیز کا سیزن آ گیا ہے۔ تو کھیت کے بارے میں ان کی ساری فکر ہی کھیت کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو عورت کو کھیتی کہہ کر یہاں تو ایک طرح سے عزت دی گئی ہے، اس کو آنر بخشی گئی ہے۔ کھیت دیکھیں، اور وہ جو کسان ہوتا ہے اس کے لیے کتنا قیمتی ہوتا ہے، اسی طرح شوہر کے لیے بیوی بھی جو ہے بہت قیمتی اور اہم ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے، کسان جو ہوتا ہے کتنی محنت کرتا ہے اپنے کھیت کے اوپر اس کو آباد رکھنے میں۔ تو اسی طرح مرد کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کو بھی خوش رکھے، تاکہ وہ ایک طرح سے آباد رکھنا یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو اس کی ٹیک کیئر کرنا، اس کو نرچر کرنا۔ تو کھیت کو آباد رکھنے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کھیت کو وقت پہ اس کی سافٹ کرنا، اس کی کھیت زمین کو نرم کرنا، پانی ڈالنا، بیج ڈالنا، پھر اس کی بعد میں ویڈز آتی ہیں، ویڈز کو نکالنا۔ تو اسی طرح عورت کی بھی ٹیک کیئر کی جاتی ہے، پھر کھیت نگرانی یا حفاظت کی جاتی ہے کھیت کی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ شوہر جو ہے وہ بھی اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے، اپنے گھر میں لے کر آتا ہے، اس کو چھت دیتا ہے۔ تو وہ کتنی سملیرٹیز دیکھیں ہمیں اس سے نظر آتی ہیں۔ اور خالی اس میں یہ نہیں آ جاتا کہ آپ نے صرف شیلٹر ہی پرووائڈ کرنا ہے بیوی کو، اس سے بیویوں کی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، پھر اسی طرح اس کو غفلت اور گمراہی سے بھی حفاظت کرنی ہے اس کی، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ جائے۔ غلط کاموں سے مطلب یہ کہ جیسے ڈریسنگ ہے، اب وہ اس طرح کی ڈریسنگ کرنے لگ گئی ہے کہ جو اسلام میں یا اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ تو ایک مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے کہ میری بیوی کس قسم کے گیٹ اپ میں باہر جاتی ہے، کس طرح سے اگر وہ تیار ہو کے جاتی ہے، تو پھر یہ عورت کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری آتی کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھے کہ میری بیوی کس طرح باہر جا رہی ہے، کس طرح ملتی ہے سب سے، اور یہ اگر کوئی غلط چیز اس میں دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔
یہ بھی پروٹیکشن کے اندر آ جاتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھیت میں جب جاتا ہے کسان تو وہ اپنی خوشی محسوس کرتا ہے اپنی کھیتی کو دیکھ کر، تو اسی طرح شوہر بھی بیوی کے پاس جا کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس میں بیوی کا بھی ایک بنتا ہے کہ بیوی کو بھی پھر اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا ہسبینڈ جب اس کے پاس آئے تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس میں بیوی کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، جس طریقے سے اس کا بات کرنے کا سٹائل، پھر جب پتہ ہے کہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہے تو وہ اپنے آپ کو تیار کرے، بنائے سنوارے، تھوڑا جیسے کہ یہ نہ ہو کہ پورا دن جو آپ گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہمارے کپڑوں سے بھی اسمیل آنے لگ جاتی پسینے کی، یا وہ جو کھانا بناتے وقت لہسن پیاز کی اسمیل ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب آپ کے ہسبینڈ کا آنے کا ٹائم ہے اس وقت آپ اپنے کپڑے چینج کر کے اچھے کپڑے پہن لیں، تیار ہوں، کیونکہ وہ تھکا ہارا صبح کا مرد باہر جاتا ہے، پتہ نہیں کس کس طرح کے حالات کا اس نے سامنا کیا، تو تھکا ہوا جب وہ گھر آتا ہے، جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ خوبصورت انداز میں ہے، ایک اچھے کپڑے پہن کے، صاف ستھری اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گھر صاف ستھرا ہے، بیوی صاف ستھری، تو کیسے ایک دم سے انسان کا دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ ہمارا شوہر ہمیں دیکھ کے خوشی محسوس کرے۔ پھر کھیت جو ہوتا ہے وہ کسان کے لیے اس کی ملکیت ہوتا ہے، اسی طرح بیوی جو ہے وہ بھی شوہر کی ملکیت ہے۔ اور بیوی سے اب جیسے ایک ہوتا ہے کہ ایک اور بھی چیز یہ ہوتی ہے کہ کھیت میں انسان جب چاہے کسان چلا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کھیت کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، بس اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد نہیں آپ جا سکتے۔ تو اسی طرح جیسے کسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے کھیت میں جا سکتا ہے، اسی طرح مرد بھی جو ہے وہ کسی بھی وقت اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کو یہ کوئی قسم کی ریسٹرکشن کسی بھی طرح کی نہیں ہے اس کے لیے، اور ٹائمنگز بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں۔ اور اسی طرح کھیت کو جو کسان ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ویران ہونے سے، بنجر ہونے سے بچائے، تو پھر اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، ویڈز کو دیکھتا ہے، پانی دیتا ہے وقت پہ۔ تو اسی طرح عورت کی بھی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، عورت کو بھی پانی دینا پڑتا ہے۔ پانی دینے سے مطلب کیا ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے اس کو، کہ جو اس کی بیسک ضروریات ہیں ان کا بھی، پھر ایک اس کی جو اس کی ڈیزائرز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، جو اس کی جو جنسی ضروریات جیسے ایک ہوتی ہیں کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اب شادی تو کر لی لیکن بیوی کے ساتھ بالکل بھی وہ کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی بھی قسم کا، یہ بھی چیز غلط ہے کیونکہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ جب اس طرح کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے لیے ایک تو بہت بڑا سائیکولوجیکل ٹراما بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فزیکلی بھی یہ چیز جو ہے ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کھیت سے جو کسان ہوتا ہے وہ کھیت کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ کھیتی اگائی جاتی ہے، اس میں پیداوار اگائی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کوئی بھی کراپس ہیں جو گرو کرتے ہیں آپ، پھر وہ اس کا پھل نکلتا ہے تو وہ جو اس کو ہارویسٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو یہ کام ہوتا ہے جو میاں بیوی کے جو تعلق ہیں، اس کا مقصد جو مین ہے وہ صرف شہوت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے، بلکہ اس سے مقصد جو ہے وہ اولاد پیدا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یوز کیا ہے نا کہ انا شئتم، کہ فاتو ہرسکم انا شئتم، کہ پھر تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے تم چاہو۔ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں سے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تم جا سکتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی جو عملے قوم لوط والی چیز ہے وہ شروع کر دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کی، کوئی بھی پوزیشن میں آپ کریں، لیکن ہونا ایک ہی جگہ پہ چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جس کا بتا دیا۔ اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا؟ پچھلی آیت میں دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، من حیثو امرکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی میں ہمیں بتا دیا کہ جہاں سے اللہ نے حکم کیا اس کا، اور اس کا حکم جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری جو احادیث کے ذریعے ہمیں سب پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے حکم کر دیا صرف وہی طریقہ ہے جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب وہ طریقے کے لیے آپ جو بھی پوزیشن اختیار کریں، اور اس میں پھر وہ تمام اینل اورل جو اس طرح کی فضولیات سب ہیں، یہ سب چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں، منع ہے اس میں۔ پھر اس کے ساتھ اس میں کچھ
ایک حدیث بھی اس میں ایک آتی ہے، ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دوبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت نہ کرو۔ یعنی کہ آگے سے پیچھے میں مینز کہ آپ جس بھی پوزیشن میں ہوں، لیکن وہ دوبر میں نہیں ہونا چاہیے، اور دوبر جو ہے وہ اینل ریجن کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پھر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ یہ جو انہوں نے بتا دیا کہ کہاں پہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے مستقبل کی بھی فکر کرو آگے، کہ صرف یہ تو جو چیزیں ہیں، اور اپنے مستقبل میں آپ کے کیا آ جاتا ہے، آپ کی اولاد، کہ آپ اپنی اولاد کی بھی کریں، کہ خالی ایک دوسرے سے بس مزہ حاصل کرنے کے لیے آپ نہ کریں، خالی شہوت کے لیے نہ کریں، بلکہ اس میں آپ کی ایک مین پرپس جو ہے وہ آپ کی اولاد کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس میں اولاد کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں میں بھی آپ آگے کوشش کریں کہ نیکی میں بھی آگے بڑھیں، اپنی اصلاح کریں، اور آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کریں کہ یہ جان لیں، اللہ سے ڈرو۔ کس چیز میں؟ اس سارے معاملات میں اللہ سے ڈرو، کہ یہ نہ ہو کہ آپ جو چیزیں انسان باہر دیکھ رہا ہوتا ہے، سم ٹائم کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، موویز وغیرہ دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سٹف جو واچ کرتے ہیں وہ، تو پھر اس سے وہ بھی ڈفرینٹ طریقے آزمانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں دنیا میں، تھوڑی دیر کے ایک طرح سے مزے کے لیے، اور یہ چیز یہیں پہ رہ جائے گی۔ پھر جب ہم آگے اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمیں ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ یہاں پر یہ بتانے کا مقصد کہ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اور پھر آگے خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو مومنوں کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس میں خوشخبری کیا ہے، کہ بذات خود جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں اجر ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہ پتہ ہو، کیونکہ جو میاں بیوی کے جو اپنے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو جسٹ ایک دنیاوی کام ہے، ایک آپ اپنی ڈیزائرز ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ثواب ہوتا ہے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب بتائی تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس کام پہ بھی ہمیں اجر ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر تمہارا یہ اس طرح سے نکاح نہ ہوتا اور تم لوگ کسی بھی غلط کام میں پڑ جاتے، اس میں آپ کو جسٹ ایک اس کو جو ہے نا جسٹ ایک اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، میں ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں اس بات کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح جب آپ انسان کا نکاح نہیں ہوتا اور وہ زنا کرتا ہے باہر جا کے، تو اس کو زنا کا گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، زنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب دیکھو، جب اسی طرح انسان کا نکاح ہوتا ہے اور وہ پھر وہی کام جو پہلے زنا کے ذریعے کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کر کے اپنی ڈیزائر کو پورا کرتا ہے، تو پھر اس میں انسان کو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے۔ اور دونوں کے لیے ثواب ہے، بیوی کے لیے بھی ثواب ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بچا رہی ہے اس چیز سے، اپنے آپ کو اور اپنے شوہر کو برائی سے بچا رہی ہے، تو دونوں کو اجر ہوتا ہے۔ تو آئندہ اب اس کے بعد سے یہ کہ دیکھیں کہ جب بھی کبھی ایسی بات ہو تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو برائی بھی محسوس ہوتی ہے، کہ برا بھی لگتا ہے یہ چیز کا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ سوچیں کہ اس میں انسان کو، آپ کا چاہے دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن آپ کو اس میں اجر مل رہا ہے۔ اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، تو وہ اولاد جب ہوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے، جیسے ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پریگننسی ٹیسٹ کرتے ہیں، پازیٹیو آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے ایک خوشی کی خبر ہوتی ہے نا، کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس طرح سے پریگننسی ہو گئی ہے، یہ تو
خوشخبری ملتی ہے یہ بھی، تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے جو فارم ہے اس کی۔ پھر اس طرح سے جب آپ کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ پیدا ہوتی ہے، پیدائش پہ خوشخبری ہوتی ہے، تو اس پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں کیونکہ خوشی کی خبر ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کی اولاد جو تھی آپ نے اس کی تربیت کی اور اللہ کی توفیق ہوئی، تو آپ دیکھیں اگر نیک اولاد ہوتی ہے تو یہ بھی خوشخبری ہے۔ تو نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ایک طرح سے خوشخبری ہوتی ہے، آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو نیک اولاد جو ہے اس کا اجر انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں ملتا ہے، اور اسی طرح اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے کہ اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں نیک اولاد کی وجہ سے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کی نیک اولاد مرنے کے بعد، جو نیک اولاد آپ کے لیے استغفار کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے درجات بندے کے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتی ہے اولاد تو اس کا اجر جو ہوتا ہے ماں باپ کو قبر میں بھی ملتا ہے، اور پھر آگے جنت میں بھی جب یا آخرت کے دن میں بھی جو ہوتے ہیں تو ان کو ریوارڈ ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اپنی اولاد کو، جیسے انہوں نے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، آپ کی اولاد قرآن پڑھتی تھی یا انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ماں باپ کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ اس دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا ان ماں باپ کو جن کی اولاد جو تھی وہ قرآن کو یاد کرتے تھے یا قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ تو جن کا بھی تعلق قرآن سے ہے تو ان کے ماں باپ کو اس دن قیامت کے دن جو ہے ان کے سروں پر تاج پہنائے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہوگی کہ یہاں پہ بھی جب بچے جو ہوتے ہیں آپ کے گریجویٹ ہوتے ہیں کہیں سے، کسی بڑی اچھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہیں، ان کی گریجویشن ہے ریسنٹلی ابھی جن جن کی ہوئی ہے، آپ سب اس چیز کو جان سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کتنی بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کو قیامت کے دن تاج پہنائے جاتے ہیں تو کتنی خوشی محسوس ہوگی اس وقت انسان کو، کتنے سارے لوگوں میں چنا گیا ہے آپ کو اور وہ تاج پہنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب بھی ان میں آ سکیں، کہ ہمارے بھی ایسے سروں پہ تاج پہنایا جا سکے اور ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کے سروں پر تاج پہنایا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم لوگ جو سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمیں استقامت دے، ہم بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔